ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین, DGIS/PR میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا. راولپنڈی میں پریس کانفرنس جب کر رہے تھے, انہوں نے ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی مزید کہا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے وہ غیر متوقع تھی, اور اسی تناظر میں سیکیورٹی اقدامات اب کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بالکل محفوظ ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے, اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کردار بہت ہی منفی تھا اور بھارت افغان قیادت اور عوام کے ذہن میں زہر بھرتا رہا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ را اور NDS نے مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی تھی. داسو کی بات ہو, لاہور کی, کوئٹہ اور گوادر میں دہشت گردی کے جو واقعات تھے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی تعین کر دیا ہے. اب افغانستان سے بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے ان کا وہ ختم ہو جائے گا. اور طالبان نے یہ یقین دلایا کہ TTP کو افغان سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی. TTP سے متعلق ہمیں طالبان کی بات پر یقین ہے. DGIS/PR نے کیا کہا, آپ کو وہ سناتے ہیں. I believe let the government be formed, and it's a policy level decision, but I think there is reason to be optimistic on the way things are. Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word. And we believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter. Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan for their own vested interests, and they continue to do so. And we've been highlighting it at every forum. I think most of the investigation details have also been shared with you for Dasu, Lahore, Quetta and Gwadar incidents. All incidents were planned and executed from Afghanistan with the help of NDS and RAW. گفتگو آپ نے سنی. اسی سارے معاملے پر ہم بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. اگر ہم بات کریں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی, جنہوں نے گزشتہ روز افغانستان کے حوالے سے ہم پریس کانفرنس کی ہے, اور ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر صورتحال قابو میں ہے. داسو, لاہور اور کوئٹہ کے واقعات کو دیکھ لیں, NDS اور را کے گٹس جوڑ کی وجہ سے ہوئے. اس کے ثبوت چین سے بھی شیئر کیے گئے ہوں گے, تو کیا اب چین اس حوالے سے بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں جن واقعات میں چائنا کو ٹارگٹ کیا گیا, چائنا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان سب واقعات میں تحقیقات جتنی بھی ہوئی وہ چائنا کے ساتھ شیئر کی گئی, ان کو بتایا گیا. ٹھیک ہے. اور آج دن تک تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, وہ مطمئن رہے پاکستان کی تحقیقات سے. لیکن جب داسو میں اٹیک ہوا اور ان کے 9 لوگ مارے گئے, حالانکہ وہ دھماکے سے ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہوا کچھ, وہ گاڑی غالباً دھماکے کے بعد ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کا پہ قابو نہ رکھ سکا, گھبرا گیا ہوگا, تو وہ گاڑی جا کے پہاڑ سے نیچے گئی, لوگ مر گئے, اور صرف 9 لوگوں کی جانیں گئیں, وجہ وہ دھماکہ ہی بنا. تو اس کے بعد چائنا کافی سیریس تھا کہ یہ پتہ لگنا چاہیے واضح طور پہ کہ کون کر رہا ہے. تو پاکستان نے شواہد دیے. اب شواہد جو ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں TTP نے کرایا ہے, TTP افغانستان میں ہے, تو لازماً افغانستان میں اگر ہے تو افغان گورنمنٹ یا وہاں پہ بھارت وغیرہ ان کا اثر رسوخ ہے, کوئی تھوڑا بہت آپ اس کی بھی کوئی لنک ان کو دے دیتے ہیں. لیکن وہ کنفرم کرنا چاہیں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ مزید شواہد اکٹھے کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ذلیل کریں, وہاں سامنے لے آئیں, یا یہ کہ پھر وہ خود کو کاروائی ایسی کریں جس سے بھارت کا نقصان ہو اور اس کو کہیں کہ ہم نے بدلہ چکا دیے. زیادہ میرا خیال ہے کہ یہی پاسبلٹی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں یہ ایشو کھڑا کریں گے, لیکن اس کے لیے وہ کافی کچھ شواہد جمع کرنا چاہیں گے, باوجود اس کے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ لوگوں نے کیا ہے. لیکن دوسری دنیا کو, دوسرے ممالک کو قائل کرنے کے لیے وہ غالباً مزید شواہد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو بات چل رہی ہے, معاملہ بھی زیر تحقیق ہے. فوری طور پہ میرا خیال ہے چائنیز بھی کوئی اتنے پریشان نہیں کہ فوری طور پہ عمل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کچھ دنوں میں جب ان کے پاس پورے مواد پورا جمع ہو جائے گا تو پھر وہ
ایکشن کریں. ٹھیک ہے صاحب, DGISPR نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں جو بھی سرمایہ کاری کی وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی, اور کل عدم TTP کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے, اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب مزید ہمیں یہی امید ہے کہ طالبان افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ کو افغان طالبان اور پاکستان کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا رہنے کا امکان نظر آ رہا ہے؟ لیکن جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے, ہمارا ان کے ساتھ ویسے ریلیشن شپ کوئی نہیں, لیکن ایک خلوص کی ریلیشن شپ, ایک ایسا تعلق ہے جو مخلصانہ ہے, جس میں آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, فائدہ اس میں صرف ہمیں یہ ہے کہ اس ملک میں امن آ جائے گا جو ہمیں ضروری ہے. ہم ساری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ افغان جتنے بھی دھڑے ہیں, جتنے بھی ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ کسی طرح مل بیٹھیں, آپس میں کچھ معاملہ طے کریں. اگر یہ نہیں ہوگا تو جو بھی دھڑا ناراض ہوگا, جو اسٹیک ہولڈر ایک دو ناراض ہوں گے, وہ لڑائی کرتے رہیں. لڑائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ان میں نفاق ہوا ہے, کوئی ایک دو کمانڈر یا ایک دو لوگ, ان کے لیڈر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ناراض ہیں, تو ان کو باہر سے کوئی نہ کوئی اپنا لیتا ہے, اپنا بنا لیتا ہے, اور ان کو پیسہ اور ہتھیار دینے شروع کر دیتا ہے. وہ جنگ شروع ہو جاتی. تو یہ ہمیں چونکہ تاریخ کا پتہ ہے, ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہمارا ہمسایہ ہے, ساتھ رہتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان کی پچھلے کئی سالوں سے, 12 سال سے کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرایا جائے. مار دھاڑ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, اور طالبان کو بھی ہم نے اسی چیز پہ قائل کیا کہ دیکھو تم نے باقی دنیا کے ساتھ رہ کے آگے چلنا ہے. اگر تمہاری حکومت بنتی ہے صحیح ہے, وہ اس حکومت کے سفارتی تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے, تاکہ تم تجارت بھی کر سکو, تعلیم بھی لے سکو, تمہارے لوگ جا سکیں, باہر پڑھ سکیں, اور اس کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام بھی ہوں. آپ نے کوئی لون قرضے لینے ہیں یا کسی اور ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو جب تک آپ کا سفارتی تعلق نہیں ہوگا وہ نہیں کریں. ٹھیک. تو طالبان کو سمجھ لگی. اب یہ ہے کہ اشرف غنی ہو یا کرزئی ہو یا عبداللہ یا کوئی اور وہاں پہ بیٹھا, ان سب لوگوں نے بھی سوچنا ہے کہ کیا ان کے اپنے ذاتی مفادات سب سے بہتر ہیں, وہی زیادہ چاہیے, صحیح, یا یہ کہ ملک کا بھلا دیکھنا ہے, جہاں آپ کی 2 جنریشن پچھلے 40-45 سال میں صرف مار دھاڑ انہوں نے دیکھی, صرف فساد دیکھا, جنگ دیکھی, ان کو اب امن مل سکے. تو یہ لیڈرشپ کا عقل کا امتحان ہوتا ہے, دوراندیشی کا امتحان ہوتا ہے. اگر وہ ہوا تو پھر یہ لے دے کر کے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ امن لے آئیں گے, کچھ نہ کچھ حصہ حکومت میں لیں گے, حکومت میں شامل ہو جائیں گے, اور مل کے پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. سر, DGISPR نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں حکومت کی تشکیل کا انتظار کرنا ہے, اور بھارت کا اثر جو ہے وہ خطے اور افغانستان سے ختم ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, بھارت کا افغانستان سے عمل دخل ختم ہونے سے پاکستان سمیت اور اگر پورے خطے کی بات کریں تو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں, اگر تو امن آ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے وسطی ایشیا کی تجارت کھل جائے گی افغانستان کے راستے. سی پیک استعمال ہونا شروع ہو جائے گا, رشیا استعمال کرے گا, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں کریں گی, پاکستان کو بھی راہداری کے پیسے ملیں گے, ان کو بھی, افغانستان کو بھی راہداری کے پیسے ملیں گے. پھر راستے میں جب اتنا ٹریفک, اتنا سامان جاتا آتا ہے تو تجارت بڑھ جاتی ہے, لوگ اپنا کاروبار وغیرہ کھول لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارا معاشی ترقی کی طرف معاملہ چل پڑتا ہے. چائنا اس معاملے میں کافی آگے ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امن آ جائے تو سی پیک جو پاکستان میں, اس کو افغانستان کے ساتھ ملا کے آگے سینٹرل ایشیا تک لے جائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ افغانستان میں کافی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ مائننگ میں, جہاں پہ کہ وہ معدنیات وغیرہ جو ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو اس طرح افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا, آمدن ہوگی کوئی نہ کوئی. آج تو ان کی اپنی آمدن کوئی نہیں ہے جی, وہ کوئی ملک باہر کے دوسرے ملک میں, مغربی ملک وغیرہ, وہ کو دیتے ہیں پیسے تو کچھ کام چلتا ہے, نہ دیں گے بڑا کرک ہو جائے. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے, کیونکہ مغربی دنیا کسی وقت بھی بند کر دے گی. اگر نہیں کرے گی بند تو آپ سے اپنے مطالبات منوائے گی. اس لیے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطہ مل کے کام کرے اور ترقی ہو, تمام ملک آپس میں زمینی رستوں کے اوپر تجارت کر سکیں, انویسٹمنٹ آئے, کاروبار بڑھے, تعلیم بڑھے, لوگوں کو فائدہ ہوگا.
تو یہاں پہ رشیا، چائنا وغیرہ یہ ملک سارے اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر افغانستان میں کوئی مناسب گورنمنٹ بن جائے اور امن آ جائے تو یہ ملک پھر اس میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرے. جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو افغانستان کی جو بھی نئی حکومت ہوگی اس کو تسلیم کن فیکٹرز کی بنا پر کرنا چاہیے؟ ایسے کون سے عام فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے؟ اور پھر کیا چین اور روس کے ساتھ مل کر بھی کچھ طے کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت وہ بنے جس کو تمام افغان عوام یا افغان اسٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل، یعنی وہ حصہ بن جائیں گے اس. ابھی تو وہ بڑا مسئلہ ہے، آئین بننا ہے، آئین میں اسلامی شقیں کس حد تک لوگ مانگتے ہیں نہیں مانتے، خواتین کے حقوق یہ وہ کس حد، وہ آئین جو بنے گا اور پھر جو حکومت میں لوگ شمولیت کر لیں گے تو وہ پھر کوئی جھگڑا ایسا نہیں رہے گا. وہ حکومت ایک سب کی تسلیم شدہ حکومت ہوگی افغانستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو حکومت جس کو افغان عوام کی، پورے عوام کی حمایت حاصل ہوگی تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، پاکستان اس کو تسلیم کرنا چاہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی یقین دہانیوں کی ضرورت ہوگی کہ زبانی تو کہہ دیا طالبان نے کہ ہماری زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو جب تک وہ نتائج بھی ہمیں سامنے نہیں لا کے دیے جاتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں میرا خیال ہے تسلیم کرنے میں تھوڑا تعامل کرنا ہو. اوکے. اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا، رشیا، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے مفادات ایسے ہوں کہ وہ آج ہی اس کو تسلیم کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. لیکن شاہ محمود قریشی گئے ہیں دوسرے ملکوں میں، سب میں ان کو سب کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک متفق کا لائے عمل اختیار کیا جائے، سارے جلدی نہ کریں، ٹھیک، بلکہ طالبان سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کروائیں، حکومت بنوا لیں، اس میں سارے دھڑوں کو دیکھ لیں کہ مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو دہشت گردی کا ڈر ہے جس ملک کو، وہ اپنی چیزیں طے کر لے، پھر تسلیم کر لے. مغربی دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا مشکل ہوگا، مغربی دنیا ان کو تسلیم نہیں کرنے لگی. ایک تو وہ یہاں پہ ان کے ملک میں طالبان کی حکومت کے دوران انتشار پھیلائیں گے، یہاں پہ بڑا گند مچائیں گے، یہ دہشت گردی ہوگی. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح کہا، جب ہم کہتے ہیں کہ طالبان نے خواتین کے حقوق دے دیے، وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، انہوں نے کوئی قتل و غارت نہیں کی، کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں، تو مغربی دنیا کہتی ہے کہ جی یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، جب تک پورا یقین نہ ہو جائے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمیں تو بھی وقت چاہیے، ہم دیکھیں گے کہ واقعی جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ وہ ویگ ایک کہانی ہے، اس میں وہ سال بھر دیکھتے رہیں، 2 سال دیکھتے رہیں کہ جی ابھی پورا یقین نہیں آیا. تو یہ مغربی دنیا کے ساتھ یہ چکر اپنے اپنے مفادات دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تسلیم کرنا ہے اور کن شرائط پر کرنا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تجزیہ کر رہے تھے. ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کھیل کے میدان سے. پاکستان کے لیے اچھی خبریں آئی جا رہی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین کچھ سامنے آ رہی ہیں. ملک کی سائیکلنگ کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو پہلی بار پاکستانی خواتین سائیکلسٹ ورلڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے جا رہی ہیں. اچھا، یہ چیمپئن شپ جو ہے وہ 16 سے 25 سپٹمبر تک بیلجیم کے علاقے فلنڈرز میں منعقد ہونے والی ہے اور پاکستان کی 6 رکنی ٹیم میں ملک کی ٹاپ روڈ سائیکلسٹ کنزا ملک بھی اسکواڈ میں شامل ہیں. کیا بات ہے. اور اس دفعہ مطلب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اور 3 خواتین شامل ہیں اور 3 جو ہیں میرا خیال ہے مرد سائیکلسٹ شامل ہیں اور قومی ویمن چیمپئن عالمی مقابلے میں وطن کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جس کے لیے وہ بھرپور ٹریننگ کر رہی ہیں. اچھا، کنزا کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک برطانوی کوچ کی بھی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں جو ڈیٹا کا تجزیہ کر کے انہیں ٹریننگ کی ہدایات دیتے ہیں. اور قومی ویمن چیمپئن کے مطابق پاکستان میں خواتین سائیکلنگ ابھی پرانا کھیل نہیں، لیکن بہت جلد پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اس کھیل میں اپنے آپ کو منوا لیں گی. اچھا، ویسے کتنا سیدھا لگتا ہے نا کہ سائیکل ہے، سائیکل پہ آپ نے چلے جانا ہے بھائی اور آپ نے چلانی ہے، اس میں ڈیٹا کی کیا ضرورت ہے. لیکن دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اور ہمیں تو شاید وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی سائیکل ہی چلانی ہے نا، یہ کون سا کام ہے، لیکن یہ کافی ٹیکنیکل کام ہے. یہ ہم کنزا سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کنزا ہمارے ساتھ موجود ہے. کنزا السلام علیکم، مارننگ. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں کہ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے. کیسی تیاری ہے؟
الحمدللہ تیاری تو پورے سال ہوتی ہے, سو دیر از نو بریک ان سائیکلنگ. ہمارا کیونکہ نیشنل چیمپئن شپ آئی وان اٹ لاسٹ ایئر نومبر میں, تو آئی ایم دا کرنٹ نیشنل چیمپئن. اس کے لیے ایز یو سیڈ کہ there's always an event coming, so every 3-4 months we're preparing for something. Asian championships کے لیے بھی بیچ میں تیاری ہو رہی تھی but وہ obviously because of COVID that couldn't happen. Alhamdulillah, World Championship is now happening, so we're very excited. It is a huge honor for us کہ finally 2-3 سال کی محنت کے بعد we're getting to go somewhere and compete. تیاری بالکل جیسے آپ بول رہے تھے, میں نے بھی ایسے ہی اسٹارٹ کی تھی کہ یہ تو بڑا آسان لگ رہا ہے, اور ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. آفٹر یو ہیو چلڈرن, آفٹر شادی اینڈ اے کارپوریٹ کریئر, یو ڈو ناٹ ہیو ٹائم کہ آپ جو نا, آئی واز اے باسکٹ بال پلیئر, والی بال پلیئر پوری زندگی, سو انٹرا کنگڈم اسکول کو ریپرزینٹ تو ہوتا رہتا تھا. اور بیڈمنٹن, ہر ایک اسپورٹ, آپ فٹ بال جو بھی لے لو, ہوتا ہے کہ جو بچہ ایک گیم کھیلتا ہے نا پھر وہ سارے گیمز کھیلتا ہے, مجبوری ہوتا ہے. اب تو میں فیل کر دوں گی, یو ہیو ٹو بی آن مائی ٹیم, کوچز آ کے آپ کو کہتے ہیں. بٹ سائیکلنگ از دا ون تھنگ آئی نیور ریئلی ٹچڈ. یہ میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. ٹو ہی اسٹارٹیڈ اٹ, ہی انجوائڈ اٹ, اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ چلو دس مائٹ بی something that کہ it's not exactly the sports that she used to have in her old life, but at least stress reliever ایک hectic routine میں, before job, before school, kids schools etc. تو ایک ہو جائے گا. تو that I started off ایسے ہنس کھیل کے, enjoyed the community. Critical mass is a big community cycling. اس کے اوپر ایسے ہی لڑکوں کے ساتھ ریسیں لگاتے لگاتے پکڑی گئی, اور کسی نے کہا کہ آؤ تم ذرا نیشنل چیمپئن شپ تو ٹرائی تو کرو. اور اس وقت آئی واز 3 months into cycling, تو آئی واز ہیونگ ہارٹ اٹیکس اینڈ انگزائٹی اٹیکس کہ آئی ریئلی ڈونٹ تھنک دس از فار می. میں تو آئی ایم ہیئر ٹو لوز دا بیبی فیٹ دیٹ آئی پٹ آن اینڈ ایٹسیٹرا. بٹ آئی کیم 5th 3 years ago, اینڈ سو اس سے کم از کم یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اٹس possible کہ with a little bit more saddle time کوئی اچھا گول. تو بالکل یہ it's a journey. دیکھیں پاکستان میں we don't know, even if you look at these big factions, how do they train long hours etc. there's not a lot of technical knowledge. پہلے سال میں نے بھی زیادہ saddle time and then knee خراب کر لیا, پھر کبھی there was a lot of ons and offs, ups and downs in cycling. then میری new bike کی setting was not good enough, اس پہ زور لگا دیا, پھر سے knee خراب کر لیا. so gym میں کچھ خراب کر لیا, کچھ اور خراب. so there were a lot of ups and downs. لیکن اب جو لاسٹ آپ کہیں کہ لاسٹ 1 year ہے نا, پری نیشنلز اینڈ ناؤ پوسٹ انجری, میں نے ہائیلی ٹیکنیکل اینڈ ہائیلی ڈیٹا بیس ٹریننگ جیسے کہ آپ بول رہے تھے کیا ہے. اس میں اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا, اٹس اے لٹل کمپیوٹر اتنا سا آپ کے آگے ہوتا ہے, اس کے آگے آپ کے ہارٹ ریٹ, آپ کی کیڈنس, یور ریولیوشنس, یور پاور آؤٹ پٹ, the time of the certain interval that you're doing, the total time, the the calories, everything. There are about 9 to 10 metrics that you're looking at one single time. And جو ٹریننگ ہے وہ UK based, Jody Warrington is a very good international coach. He has a lot of people that he trains around the world that are doing very well. تو ان کو ہم نے خود ہی like پکڑا کہ please help us, and he's helping me in a way کہ ایوری سنگل ڈے انہوں نے میرا ویک پلان کیا ہوتا ہے, اینڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا ایونٹ کہ میں کیا انڈیویجول ٹائم ٹرائل کر رہی ہوں, وہ جو کہ بیسکلی از اے ویری ڈفرنٹ جو ریسنگ اگینسٹ اے ٹائم, یا روڈ ریسنگ کر رہی ہوں جس میں آپ کو پنچ کر کے اسٹریٹجی چیز کر کے ویل پکڑ کے. سو فار دوز یو نیڈ ڈفرنٹ کائنڈ آف مسلز, ڈفرنٹ کائنڈ آف آپ کو فٹیگ ریزسٹنس ٹریننگ کرنی ہے. سوچ سے بھی زیادہ ٹیکنیکل ہے اور بڑا مشکل لگ رہا ہے, یہ آسان بالکل نہیں لگ رہا. اچھا, لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ تیاری پوری ہے. تیاری الحمدللہ جتنی ہو سکتی تھی 1 سال میں ہے. وہ باتوں سے ویسے لگ رہا ہے کنزا کی کہ جتنی وہ بتا رہی ہیں ٹیکنیکلٹیز بتا رہی ہیں, تیاری آپ کی اس وقت بہت اچھی ہے. ہم آپ کو ویسے بیسٹ آف لک بھی کہیں گے کہ آپ اس میں جائیں, اور فرسٹ پوزیشن آپ کی آنی چاہیے جتنی آپ نے تیاری ماشاءاللہ سے کر لی ہے. لیکن یہ ویسے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ نے کہا, اس کے علاوہ کون کون سی جو گیمز آپ نے بتائی ہیں وہ آپ کھیلتی ہیں, اور کب سے ویسے شوق تھا, یہ بچپن سے ہی تھا کہ اسپورٹس میں آنا؟ اور since day one, جیسے کہ آپ نے بولا when you're aggressive you enjoy that adrenaline, those sports, تو then
I think पढ़ाई के साथ साथ it was something I needed on the side. And then there were always seasons. कभी soccer का season है, कभी basketball का season है. So it was like, and obviously you got selected for every team. So it was always fun. Obviously जब आप फिर universities, I did my mechanical engineering from GIK. So that was tough. Then शादी, then children. तो इसके दौरान ये चीज़ छूट गई थी. And I think my husband did realize कि this is something that will make her happy. ये बड़ी जी ज़बरदस्त की बात से है. इधर तक का सफर है कि उतना मतलब कि वो सीधा नहीं है, बड़ा हाँ, वो बिल्कुल. इंजीनियरिंग से होता हुआ यहाँ पे पहुँचा है. अच्छा, ये हमें आप बताएं कंजा कि हम देखते हैं कि जी ये क्रिकेटर है, 8 घंटे जी विराट कोहली साहब जो हैं वो बैटिंग की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हैं जी वो 6 घंटे कर रहे हैं. इसमें कितना टाइम लग जाता है और इसके किस तरह से होते हैं? और फिर आपने कोई टाइम भी देखा होगा, पता नहीं शायद इसमें लैप्स होते होंगे कि ये इतने टाइम में करना है. तो इंटरनेशनली देखा जाए तो वो किस दौरानिये में हो रहे हैं और हमारी टीम का दौरानिया क्या है? Sure. So I'll be very straightforward with you. What we have right now. पहले आपने ट्रेनिंग का पूछा, तो we do 2 to 3 hours per day. Okay. And around 6 days a week हो जाता है. एक दिन का रेस्ट, एक दिन की एक्टिव रिकवरी. पूरा हफ्ता ऐसे ही डिवाइड होता है. कभी इंड्योरेंस के 3-3 घंटे की राइड्स होती हैं, कभी जो हार्ड इंटरवल्स होते हैं उसका कूल डाउन और वार्म अप के साथ वो तकरीबन 2 घंटे का होता है. तो दैट इज़ अराउंड 12 to 13 hours right there a week. So and on average 2.5 hours a day. That, and we have to do it, आपको पता है सड़कों पे there's traffic, so you have to do it 4 AM. 3:30 4 AM हम निकल जाते हैं ताकि ट्रैफिक और सबसे पहले हम अपना घर आएँ. बच्चों के स्कूल से पहले we're home and ready. The other thing you asked about is current तैयारी. तो देखें, अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, it is the 100th anniversary of the UCI World Championship in Belgium right now. This is our first year. So more than that, I think you understand what I'm saying is, plus the kind of, so this is, let's say me and my husband trying to reach out to people who are scientifically advanced ताकि हम technical structure training कर सकें. They have teams and they are paid riders. They have teams with the best dietitians. Every calorie is measured. Every rice cake के ingredient is measured on carbs चाहिए, proteins कितने चाहिए. Then they have their own, their own medical team, their helmets, their equipment is made to their bodies because every body is different. किसी का ऊपर वाला हिस्सा लंबा है, किसी का नीचे वाला हिस्सा लंबा, किसी के बाजू, everything. किसी का सर बड़ा छोटा. So लेकिन हमारा जज्बा उन सबसे बहुत बड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. और हम इंशाल्लाह उधर किसी को ये नहीं समझने देंगे कि ये बस पार्टिसिपेट करने के लिए. कंजा, बहुत गुड लक आपके लिए, आपकी टीम के लिए जो जा रही है, और हमारी तो यही बस उम्मीद है कि वहाँ पर परफॉर्म करें. हम कंजा को बुलाएं, कंजा के पास है ना वो मेडल हो और फर्स्ट पोजीशन का हो. हाँ, इंशाल्लाह. तो अच्छे की उम्मीद करेंगे. What I really want is कि even if this is just the first time, at least for women एक विंडो ओपन हो गई है, एक डोर ओपन हो गया है कि पाकिस्तानी वुमेन कैन डू दिस. हमारा जो मेन अब जॉब है कि नाउ दैट वी आर गेटिंग द नॉलेज, पहले तो था ही नहीं, बस चलाओ. सो फॉर डेकेड्स वी हैव जस्ट बीन राइडिंग विदाउट एनी नॉलेज. नाउ आवर जॉब इज टू ट्रेन एंड एम्पावर वुमेन. क्या बात है. यू कैन डू कंजा, वैसे आप उसमें कामयाब हो गई हैं. बहुत शुक्रिया, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay with us.